أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 16. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اولئک یہی ہیں الذین وہ لوگ اشتروا جنہوں نے خرید لی. شین را یا اس کا روٹ ورڈ ہے. شرا کہتے ہیں عربی میں خریدنا اور بیچنا. ٹھیک ہے. اب یہ عربی کی خصوصیت ہے کہ دونوں کے لیے لفظ ایک استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ خریدنے کے لیے بھی اور بیچنے کے لیے بھی. کون سا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے؟ اشترا، شرا یعنی کہ. ٹھیک ہے. اور اس کو لغت جو ہے اس میں لغت ازداد کہتے ہیں، یعنی ایک ہی لفظ میں دو اپوزٹ معنی ہیں. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا ہم لین دین کرنا، یہ دو طرفہ عمل ہوتا ہے. تو پہلے زمانے میں کرنسی نہیں ہوتی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کرنسی نہیں تھی تو پھر تجارت کیسے ہوتی تھی؟ لین دین کے معاملات کیسے طے ہوتے تھے؟ وہ اس طرح سے کہ اگر آپ کو لیٹ سپوز گندم چاہیے اور دوسرے شخص کے پاس گندم ہے اور آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، الٹرنیٹیو ہے جو اس کی ضرورت کی ہے، تو آپ اس کو وہ دے دیں گے اور اتنی اماؤنٹ میں اس سے گندم لے لیں گے. تو یوں ہوتا تھا، یعنی کہ ایکسچینج کیا جاتا تھی. چیزیں جو تھی وہ ایکسچینج کی جاتی تھی. جو میرے پاس ہے وہ میں نے دوسرے کو دے دیا، جو دوسرے کے پاس ہے میں نے اس سے اتنی اماؤنٹ میں وہ لے لیا، یعنی کہ بارٹر سسٹم تھا. الضلالۃ گمراہی، ضاد لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے. بالہدی بدلے ہدایت کے. فما تو نہ، فا کا مطلب پیچھے بھی پڑھا نا، پس ماں نہیں، فما تو نہ ربحت فائدہ مند ہوئی یا فائدہ دیا. رابح اس کا روٹ ورڈ ہے. رابح کا لفظ اسلامی بینکاری وغیرہ میں بھی آپ نے سنا ہوگا. ربح کہتے ہیں فائدے کو، نفع کو. تجارتہم تجارت ان کی. تا جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے. وا اور ما نہیں یا نہ. کانو تھے وہ. محتدین ہدایت پانے والے. ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے. یہاں پر تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر کیسا سودا ہے؟ گھاٹے کا. منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، یعنی کہ ایک فیک لبادہ اوڑھ کر انہوں نے یہ کام کیا. لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے، یعنی کہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے وہ اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں، اپنے پرپز میں کامیاب ہو جائیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. آخرت میں رسوائی ہوگی ان کو، آخرت میں ان کے لیے گھاٹا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے دنیا میں بھی ان کو نقصان ہو رہا ہے تو
دنیا میں بھی ان کو اس گھاٹے کا علم ہو، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے ہیں نا، اس پر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت زیادہ دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے ہیں۔ تو آیت کا پہلا حصہ کیا تھا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے اپنے لیے گمراہی کو پسند کیا۔ کوئی شخص چاہے گا کہ وہ گمراہ ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو؟ نہیں۔ اور اگر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایک عمل کرتا ہے تو وہ تو پھر خود خشیت الہی جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے انکار کر رہا ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ جیسے قوم سمود کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو ہم نے تو ان کو راستہ دکھایا تھا، انہوں نے اندھا بنے رہنے کو ترجیح دی، ہدایت یافتہ بننے کو نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو راستہ دکھا دیا گیا تھا ہدایت یافتہ بن جائیں، لیکن انہوں نے اندھا بنے رہنے کو، گمراہ بنے رہنے کو ترجیح دی۔ آنکھیں بند کر کے بے شعور، بے علم، بے سمجھ بن کے رہنے کو انہوں نے فوقیت دی، ترجیح دی، پہلے درجہ دیا۔ تو یہاں ان کا حال بھی یہی ہے کہ ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ تو پھر جو ہدایت کے بدلے گمراہی لے لے تو اس کی تجارت اس کے لیے نفع بخش ثابت نہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے اندھا بنے رہنے کو ترجیح دی۔ اب ایک بار پھر ہم پیچھے کی جانب ایک بار دیکھ لیتے ہیں، منافق کون ہوتا ہے؟ قول و فعل کا تضاد رکھنے والا، بے شعور، دھوکہ باز، بیمار دل، یعنی جھوٹا جو ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ تو منافقت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ ایک تو وہ دوغلا ہوتا ہے، یعنی کہ سامنے کچھ اندر سے کچھ، کسی اور کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کا رد عمل اور ہوتا ہے اور اسی کی بیک پہ رد عمل اور ہوتا ہے، یعنی کہ جھوٹا۔ تو سب سے پہلے انسان کو کس کے ساتھ سچا ہونا ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے منافقین کی جتنی بھی صفات پڑھی ہیں پیچھے، اگر اس میں سے ایک بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو کس کو خطرہ ہے؟ ہمارے ایمان کو، ہمارے انجام کو، ہماری آخرت کو۔ تو آپ بھی اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 خصلتیں جس میں ہوں وہ پورا منافق ہے، پورا منافق ہے۔ اور وہ کون سی 4 تھی؟ جب ایمانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایمانت وغیرہ کسی کی پڑی ہوئی ہے تو آپ نے اس میں کہیں خیانت تو نہیں کی۔ اور ایمانت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی ہے، ایمانت میں اور کیا کیا آتا ہے، کیا کیا چیز شامل ہے؟ بعض اوقات کوئی آپ پر ٹرسٹ کر کے آپ کو بات بتا دیتا ہے، کوئی بڑا دکھ میں ہوتا ہے تو اپنے دل کا حال بیان کر دیتا ہے، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے یہ بات آگے نہ کرنا، یہ میں نے تم سے بڑے بھروسے کے ساتھ تم سے شیئر کی ہے، لیکن یہ آگے نہیں جانی چاہیے۔ اور آپ نے وہ بات آگے کسی کو بتا دی، بھلے اپنے کسی بیسٹ فرینڈ کو، تو کیا ہوا؟ آپ نے اگلے کا راز جو تھا وہ ایکسپوز کر دیا، بتا دیا، کھول دیا، تو یہ بھی آپ نے کیا کی؟ خیانت کی۔ تو آج سے اس چیز سے بھی اوائڈ کر لیں۔ اگر آپ کسی کا راز ہے، آپ کے پاس کوئی بات ہے، کچھ جانتے ہیں، تو وہ اپنے تک محدود رکھیے۔ دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے یا پھر جتنا بھی آپ کے کوئی کلوز ہے دوسرا، آپ اس کو نہ بتائیے، کیونکہ جب آپ کو کسی نے منع کر دیا ہے کہ میری بات کسی کو نہیں بتانی، آگے میں نے آپ پہ بھروسہ کر کے آپ کو بتائی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ آپ کے پاس امانت ہے، اگر آپ آگے بتا دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ خیانت ہو جائے گی۔ تو اس چیز سے اوائڈ کرنا۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اب آپ
دیکھیں کہ ہم ہر روز ڈھیروں ڈھیر جھوٹ بولتے ہیں. کتنے لوگوں سے ملتے ہیں دن؟ بہت لوگوں سے. بہت لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے. چلو زیادہ نہیں تو دن میں 1-2 بار تو بول ہی لیتے ہیں. کہیں کسی کی جھوٹی تعریف کر دی، کچھ بھی ایسا، کچھ بھی جو اگلے میں نہ پایا جاتا ہو، یا پھر ہمارے دل میں کچھ ہو اور ہم زبان سے کچھ اور ادا کر رہے ہوں، وہ جھوٹ میں ہی آتا ہے. یا کچھ ہم چھپا کر اس کو من گھڑت بات بتا دیں، یعنی کہ اپنے آپ سے گھڑی ہوئی بات بتا دیں، لیکن وہ حقیقتاً وہ بات نہ ہو، وہ بھی جھوٹ ہے. تو اس سے بھی اوائڈ کرنا ہے. تیسرا کیا ہے؟ وعدہ کرے تو پھر جائے. آپ سے کسی نے وعدہ لیا، آپ نے یہ بات آگے نہیں کرنی، آپ نے وہ بات آگے کر دی. اس شخص نے آپ کو آ کے پکڑ لیا کہ بھائی میں نے تو تم پہ بڑا یقین اور بھروسے اور اعتماد کے ساتھ بات بتائی تھی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم یہ بات آگے نہیں کنوے کرو گے، اور تم نے کر دی. اور آپ اس ٹائم مکر جائیں، میں نے تو وعدہ ہی نہیں کیا تھا. تو کیا ہوا؟ وعدے سے پھر گئے نا آپ. اور ضروری نہیں ہے کہ کسی کی بات آپ آگے کریں تو ہی وعدہ ٹوٹے. بہت ساری جگہوں پہ ہم سم ٹائم پرومس کرتے ہیں لیکن ہم اس کو پورا نہیں کرتے، ہم اس کو توڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی وعدہ خلافی ہوتی ہے، وعدے سے پھر جانا ہوتا ہے. آپ فرینڈز میں بیٹھے ہوئے، بحث چل رہی ہے، آرگومنٹس ہو رہے ہیں. جب آپ کی رائے مانگی جا رہی ہے، آپ نے بحث شروع کی، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے، لیکن آپ نے حق کا ساتھ دینے کے بجائے ناحق کا ساتھ دیا. تو کیا ہوا؟ آپ انصاف سے ہٹ گئے، آپ نے ظلم کیا. تو بہت ساری جگہوں پر اگر آپ کہیں پر بھی بحث و مباحثہ ہو رہا ہے اور وہاں پر بھی آپ انصاف سے ہٹ گئے ہیں، تو یہ بھی اسی صفت میں آتا ہے، اسی خصلت میں آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی. اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، آپ بے شک نوٹ ڈاؤن کر لیں اس کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں جس میں ہوں وہ پورا منافق ہے. جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پھر جائے، اپنے وعدے کے خلاف جائے، یعنی کہ اس کو پورا نہ کرے، اس کو توڑ دے کہ میں نے تو کیا ہی نہیں. بحث کرے تو انصاف سے ہٹ جائے. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کتاب الفتن میں، ایک انسان کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ کتنا عقل مند ہے، کتنا زبردست ہے، کتنا ظریف ہے، کتنا ہنس مکھ ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا. بعض لوگ جو ہے نا وہ دیکھنے میں بہت ڈاؤن ٹو ارتھ، بہت کائنڈ، بہت ہمبل، اور بہت ہی لگتا ہے جیسے ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایمان تازہ ہو گیا. لیکن جب اصل زندگی میں آپ ان کا معائنہ کریں، ان کو جج کریں، ان کو دیکھیں، تو اندر سے بڑے ہی کھوکھلے ہوتے ہیں. اندر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، اور صرف ظاہری اخلاق ہوتا ہے ان کا. ایک انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے. تو یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ ایک انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا آپ بہت دفعہ لائف میں کہتے ہیں کہ وہ تو اتنا ہنس مکھ ہے، وہ تو بڑے اخلاق والا انسان ہے. ہو سکتا ہے اس کا رویہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہو، لیکن باقی لوگوں کے ساتھ بدتر ہو، کہ وہ حدیں پار کر جاتا ہو، حدود کا بھی خیال نہ کرتا ہو. تو ایسے ہی شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہو، بس وہ شو کر رہا ہو. تو اگر مومن بننا ہے آپ نے، تو سب سے پہلا اصول کیا اپنانا پڑے گا؟ کیسا ہوتا ہے مومن؟ دو رخا، دوغلا، منافق؟ نہیں، مومن تو باصول انسان ہوتا ہے، جس کا ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے
جو ظاہر اور باطن میں سیم ہوتا ہے، جس کو پرکھا جائے تو بھی وہ وہی نکلے اندر سے جیسا وہ ظاہر میں۔ تو اپنا جائزہ لیجئے، اپنا احتساب جو ہے، اپنا امتحان جو ہے وہ خود لیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے جان سکتا ہے بجائے کہ کوئی دوسرا اس کو اس کی خامیاں بتائے۔ انسان جتنا خود کو جانتا ہے نا، کوئی دوسرا اس کو نہیں جان سکتا۔ اس لیے آپ اپنا جائزہ خود لیجئے، سیلف اسیسمنٹ کیجئے، اپنی سیلف اسیسمنٹ کیجئے کہ ہم میں کیا برائیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، ہم نے کیا خود سے نکالنا ہے۔ روز آیت سنتے ہیں، ایک روز پڑھتے ہیں، روز سمجھتے ہیں، روز سیکھتے ہیں، تو اس کو اپنی زندگی میں بھی تو ڈھالیے۔ دیکھیے کہ کیا چیزیں ہیں جو ہم نے چینج کرنی ہے، کون سا رویہ، کون سا اخلاق، کون سی زبان، کس طرح کا بننا ہے، کس چیز کو اپنانا ہے۔ ایک حد تک سیکھ گئے نا آپ، 16 آیات پڑھ چکے، کیا سیکھا آپ نے؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کیا بدلاؤ آیا آپ میں؟ کیا چیزیں چھوڑی آپ نے؟ 16 آیات کم نہیں ہوتی، بہت کچھ پڑھ چکے ہم۔ کچھ نہ کچھ تو انسان کو ایک آیت پڑھ کے بھی اگر چینج لانا ہو نا، انسان نے اللہ کی توفیق سے، کیونکہ انسان خود کو کبھی بھی چینج نہیں کر سکتا اگر اس کا حکم نہ ہو، اس کی توفیق نہ ملے۔ اور جو جتنی چاہ کرتا ہے نا، جو جتنا مانگتا ہے اس کو اتنا ملتا ہے، جتنی کوشش کی اس نے اتنا پا لیا۔ اب اگر میں آپ کو زبردستی پڑھنے پہ لگا دوں کہ نہیں جی آپ نے قرآن سیکھنا ہی سیکھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آپ نے آیات کا ترجمہ روز ڈیلی مجھے سنانا ہی سنانا ہے، لیکن آپ کے عمل میں ڈھل نہیں رہی وہ بات، بس زبردستی میں نے آپ کو پکڑا، کھینچا کے پڑھیں تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، تو اس چیز کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ دل سے ہی مخلص نہیں ہیں، آپ کا دل ہی اس طرف نہیں ہے، راضی ہی نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اس طرح سے فہم حاصل ہی نہیں کر پا رہے، لے ہی نہیں پا رہے، سمجھ ہی نہیں پا رہے، تو عمل میں کیا ڈھالیں گے؟ کیا فائدہ حاصل ہوگا اس کا؟ یہ تو پھر وہی ہو گئی نا بات، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ۔ کیا چیز خرید لی؟ تو صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، ورنہ کوئی خالی پڑھ لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ یہ بتائیں۔ اگر آپ کا پیپر ہے اور آپ جسٹ اس کو رٹا لگا رہے ہیں، ریڈنگ کر رہے ہیں، چلے جا کے پیپر بھی دے آئے، آپ پیپر بھی ٹھیک ہو گیا، آپ کی پوزیشن بھی آ گئی، لیکن ایکچول لائف میں آپ سے وہی کوسٹن کوئی پوچھتا ہے، آپ بس وہی رٹا رٹایا آپ اس کو سنا دیں گے، آپ کے پاس پختہ علم ہی نہیں ہے کہ آپ نے وہ علم حاصل کیسے کیا، اس کا سورس کیا تھا، اس کا بیسک ہی نہیں آپ کو پتہ، بس جو آپ نے لکھا ہوا پڑھ لیا، رٹ لیا، تو اس کا کیا فائدہ آئندہ زندگی میں آپ کو ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے اگر اس کو پڑھنا ہے تو ڈیپلی پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، جہاں جہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ صرف آپ یہاں پر آئیں، اس چینل پہ آئیں اور مجھے سنیں، نہیں، آپ کو جہاں جہاں سے قرآن کا علم مل رہا ہے آپ حاصل کریں، کیونکہ ہر بتانے والے کا، ہر پڑھانے والے کا، ہر سکھانے والے کا انداز جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، ایک دوسرے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات نہ سمجھ آ رہی ہو، آپ کہیں اور سے سیکھیں، آپ کو ان کی باتیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں۔ جہاں سے بھی سیکھیں، پختہ علم حاصل کریں، ایسے سیکھیں کہ آپ کو زندگی بھر بھولے نہ پھر، اور بھولنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے عمل میں، آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے، اور آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ دوسروں کو سکھائیں، آپ دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو بھی اس عمل میں شامل کریں۔ خالی اکیلے خود نہیں چلتے رہنا، بلکہ بہتری کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر اپنے پیاروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، جو ڈے 1 میں نے آپ کو بات کہی تھی۔
جیسے آپ کے گھر میں کوئی چیز لائی گئی، بہترین چیز ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اسے شیئر کر لیتے ہیں، ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے کہ یہ بہترین چیز ہے، مجھے مل رہی ہے تو میں اپنے، آپ کی وہ عقیدت ہے، محبت ہے اپنی فیملی کے ساتھ جو آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو ایز اٹ از قرآن کا علم کیا معمولی علم ہے جسے آپ شیئر نہیں کر سکتے، جسے آپ بتا نہیں سکتے؟ نیکیوں میں اگر آپ سبقت لے جا رہے ہیں تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ تو جنت میں چلے جائیں لیکن آپ کی فیملی جو ہے وہ جہنم میں جائے؟ یہ چیز گوارا کریں گے آپ کبھی بھی؟ نہیں. دنیاوی زندگی میں بھی کبھی اس چیز کا سوچ نہیں سکتے کہ آپ تو اچھی زندگی بسر کریں لیکن آپ کی باقی فیملی جو ہے وہ سفر کرے. نہیں، کبھی بھی نہیں. آپ ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے کہ اگر میرا لائف سٹائل ایک اچھی زندگی گزار گئی ہوں، میں کسی مقام پر پہنچ گیا یا پہنچ گئی ہوں، تو میں اپنی پوری فیملی کو ساتھ لے کر چلوں تاکہ وہ سفر نہ کریں، ان کو بھی وہ آسائشیں، وہ آرام، وہ راحتیں ملیں جو مجھے ملی. تو ایز اٹ از آخرت کے بارے میں پھر آپ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ دنیا کی زندگی میں آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کو کہتے ہیں وی آر فرینڈس فار ایور، ہماری دوستی ہمیشہ کے لیے. تو بس دنیا کے لیے ہے وہ دوستی؟ آخرت میں آپ نے ان کو ساتھ لے کے نہیں جانا، اکیلے جنت میں جائیں گے. اکیلے جا کے کیا کریں گے بتائیے؟ وہاں جا کے آپ کو خیال نہیں آئے گا کہ دنیا میں تو ہم اچھے دوست تھے، تو کیا ہوتا کہ اگر میں اس کا بھی بھلا کر دیتی، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں آ جاتی یا آ جاتا. میرے والدین جو دنیا میں میرے ساتھ تھے، یا والدین جو سن رہے ہیں وہ کہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوں. جنت کا جو ہے وہ پلان بنائیے کہ جنت میں ساتھ جانا ہے. آپ اگر کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی، یا پھر آپ جاب کر رہے ہیں، کوئی کولیگ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے فرینڈز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، یا آپ کو کوئی چھوڑنے جاتا ہے، تو راستے میں آپ کو اگر آپ کے فرینڈز ہیں، جیسے باتیں وغیرہ کرتے جاتے ہیں ہم لوگ اکثر اگر یونیورسٹی وغیرہ بھی جا رہے ہیں، وین میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ جتنا آپ نے سیکھا ہے شیئر کیا کریں. ہو سکتا ہے ان میں سے چلے 10 میں سے 10 لوگ نہیں، ہو سکتا ہے 5 لوگ، 4 لوگ، 3 لوگ، چلو ایک ہی ہو سکتا ہے ایسا جس کا ایمان تازہ ہو جائے، وہ آپ کی بات سمجھ جائے، وہ اس چیز میں آپ کے ساتھ چل پڑے. آپ نے سمجھ لیا تو آپ پر فرض ہو گیا کہ آپ نے آگے پہنچانا ہے، آگے بتانا ہے. اور اگر آپ آگے نہیں بتاتے تو پھر یہ بھی کیا ہوئی کہ آپ آگے جو ہے اپنا فرض نہیں ادا کری. آپ نے خود سیکھ لیا، اپنے تک محدود رکھا ہوا ہے، آگے نہیں بتا رہے، تو اس میں بھی پھر خسارہ ہے، نقصان ہے. ٹھیک ہے، تو جو سیکھا اس کو آگے پہنچانا لازم ہے. بھلے روز کی ایک آیت آپ آگے بتائیں، فی الحال تو آپ ایک آیت سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اچھے سے سیکھ رہے ہیں، اس لیے جتنا سیکھتے ہیں وہ آگے بتایا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ہیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں، پارٹیسپیٹ کریں، حصہ لیں، اور ان کا عمل جو ہے وہ بھی درست ہو. اور سب سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کا سیلف اسیسمنٹ کرنا ہے، اور اپنے دل کی حالت جو ہے وہ بہتر کرنی ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے، سن لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے یا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، یا جب وہ بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے. سن لو کہ وہ کیا ہے، وہ دل ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی سچی، کتنی اچھی اور کتنی درست بات فرمائی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں بجلی نہیں ہے، گئی ہوئی ہے، لائٹ نہیں ہے،
کیونکہ مین سورس جو ہے نا وہاں سے خرابی پیدا ہو گئی ہے. جو مین سورس ہے جہاں سے سب کو بجلی فراہم کی جاتی ہے، مین اسٹیشن، وہاں خرابی پیدا ہو گئی ہے. تو کیا آپ کے گھروں میں بجلی میسر ہوگی؟ نہیں، کیونکہ مین سورس جو ہے وہی خراب ہے. اسی طرح اگر آپ کا دل ہی ٹھیک نہیں ہے، دل ہی بیمار ہے، تو وہ کس طرح سے کام کرے گا؟ دل ہی بجھ گیا تو آپ کیا روشن ہوں گے؟ اس لیے اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اپنے دل کو صاف رکھیے، اپنے دل کی پاکیزگی کا خیال کیجیے، کیونکہ جب دل روشن ہوتے ہیں تو انسان بھی جگمگا اٹھتا ہے. اس لیے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا، اس میں اللہ کے ذکر کو ڈالیے، اللہ سے قرب مانگیے، اللہ سے نور مانگیے، ہدایت مانگیے، توفیق مانگیے، تاکہ آپ کے دل جو ہیں وہ روشن رہیں. اور جب آپ کے دل روشن ہوں گے تو آپ کے چہرے، آپ کا پورا وجود جو ہے وہ روشن ہو جائے گا، جگمگا اٹھے گا ایمان کی روشنی سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایمان کے بہترین درجے پر فائز کرے اور اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.